بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین بولڈ نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم امید اور انسانیت کی ایک ناقابل یقین کہانی بتانے جا رہے ہیں، جس میں ایک پاکستانی لڑکی کو ایک ہندوستانی شہری نے نئی زندگی کا تحفہ دیا۔ عائشہ کو یہ زندگی ایک 69 سالہ ہندوستانی شہری کی وجہ سے ملی۔ آئیے انسانیت کی طرف اس شاندار سفر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کہانی کی شروعات 5 سال پہلے اس وقت ہوئی جب عائشہ کو دل کا شدید دورہ پڑا۔ اس کے اہل خانہ نے ہندوستان میں طبی امداد کی کوششیں کی، جہاں ایک سینئر کارڈیک سرجن نے دل کی پیوند کاری کا مشورہ دیا۔ تاہم طویل انتظار کی فہرست اور بڑے اخراجات ناقابل تسخیر رکاوٹیں ثابت ہوئیں، لیکن عائشہ کے خاندان اور ایک NGO نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فنڈز اکٹھا کرنا اور ویٹنگ لسٹ میں جگہ حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت شروع کر دی، اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ بھارت میں ایک 69 سالہ عزا عطیہ دہندہ نے عائشہ کو زندگی جینے کا ایک دوسرا موقع فراہم کیا۔ دل کی پیوند کاری، جس کی لاگت بھارتی روپوں میں 35 لاکھ اور تقریباً 4500 امریکی ڈالر سے زائد تھی، بھارتی شہر چنئی میں کامیابی کے ساتھ انجام دی گئی۔ عائشہ کا شکریہ ادا کیا گیا کیونکہ اس نے اپنی راحت اور نئی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جی آئیں گے انشاءاللہ۔ انڈیا گورنمنٹ کو کیا بولنا چاہیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد آپ کچھ واپس چیک اپ کے لیے آئیں گے تو مطلب واپس ادھر آئیں گے یا ادھر پاکستان میں کریں گے؟ کوشش کریں گے آنے کی۔ اور ڈاکٹرس کو کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹرس کو تھینک یو کہ میں نے ٹرانسپلانٹ کر دیا۔ آپ کی اچھا کیا ہے لائف میں، کیا بننے کا اچھا ہے؟ فیشن ڈیزائنر آئیں گے انشاءاللہ۔ میں اب آرام سے سانس لے سکتی ہوں۔ میں کراچی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میں فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہوں۔ میں دل کے عزا عطیہ کرنے والے اور ان کے خاندان کی بہت مشہور ہوں۔ انہوں نے مجھے زندگی کا دوسرا موقع دیا۔ میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا اور اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ عائشہ کی کہانی دل کا عطیہ کرنے والے ہندوستانی خاندان کا انسان دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ NGOs اور تنظیموں کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے، جو ضرورت مندوں کے لیے طبی دیکھ بھال تک رسائی کی سہولیات کے لیے انتھک محنت اور کام کرتے ہیں۔ So we had to take care of all the expenses. So Aishwarya Trust came forward very generously to help, and I could contribute whatever I could from my own finance. ناظرین، اعضاء کا عطیہ دینا دنیا بھر میں ایک نازک مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ زندگی بچانے والے ٹرانسپلانٹس کے منتظر ہیں۔ عائشہ کی کہانی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک شخص کی سخاوت دوسرے شخص کی زندگی پر کتنا مثبت اثر ڈالتی ہے۔ From Pakistan, and they didn't have any resources. When they contacted Dr. Bala was actually generous enough to ask them to come here because they didn't have any نہیں تھا money. کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن کوشش کرتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ صرف ہندوستان میں 5 لاکھ سے زائد لوگ اعضاء کی پیوند کاری کے منتظر ہیں۔ عائشہ کا سفر زندگی بچانے والے علاج کے خواہاں مریضوں کو درپیش چیلنجوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ اسے ہارٹ پلانٹیشن کے لیے متعدد ممالک اور نظاموں سے واسطہ پڑا۔ سرحدوں کے پار عائشہ کو بھرپور تعاون اور مدد ملی، خاص طور پر ہندوستان میں۔ جیسے ہی عائشہ کراچی واپس گھر پہنچی، اس کی کہانی زندگی بچانے والے ٹرانسپلانٹیشن کے منتظر ان لاتعداد لوگوں کے لیے امید کی کرن کا کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ فیشن ڈیزائنر بننے سمیت اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا اس کا عزم اس صلاحیت کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ عائشہ کی ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ وسائل اور مہارت کا اشتراک کر کے ہم عائشہ جیسے کئی مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور بے شمار جانیں بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، عائشہ کی کہانی امید اور انسانی ہمدردی کی ایک دل دہلا دینے والی یاد
اور کہانی ہے. یہ اعضاء کے عطیات اور صحت کی دیکھ بھال میں تعاون کے لیے زیادہ سے زیادہ بیداری اور تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیتی ہے. آئیے ایک ایسی دنیا بنانے کے لیے مل جل کر کام کریں جہاں ہر کسی کو جینے کا حق مل سکے. ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. عائشہ کی کہانی انسانیت، مہربانی اور سخاوت کے اثرات کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس طرح کی مزید متاثر کن کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.